بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں القاسم میڈیا کا آفیشیل یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حیدر۔ ناظرین کرام، تمام دیکھنے اور سننے اور چاہنے والوں کو آج کی اس خاص نشریات معراج مصطفیٰ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ واقعہ معراج کے حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ بہت سارے ایسے نبی دنیا میں تشریف لائے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نوعیت کا معجزہ عطا کیا۔ ہر وقت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک معجزہ عطا کیا، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیج کر انبیاء کا جو سلسلہ ہے، جو دروازہ ہے، وہ بند کر دیا۔ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین، آخری نبی ہیں۔ اگر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزوں کی بات کریں تو بے تحاشا معجزے ہیں۔ اگر ہم تفصیل سے گفتگو کریں تو یقیناً سلسلہ بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے، لیکن دو ایسے خوبصورت معجزے ہیں، انتہائی حسین معجزے ہیں، جن کا ذکر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے۔ ان میں سے ایک معجزہ واقعہ معراج کا ہے، جس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، اور اس گفتگو میں ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف کرواؤں تو وہ لاہور کی اسلامک یونیورسٹی جامعہ اشرفیہ سے فارغ التحصیل ہیں، اور اس وقت ادارہ جامعہ محمودیہ لاہور میں شعبہ درس تدریس میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے بہت ہی پیارے بھائیوں جیسے دوست مولانا محمد قاسم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، آج اپنی گفتگو کا آغاز مولانا سے ایک اہم سوال کے ساتھ کرتے ہیں کہ مولانا صاحب بتائیے گا کہ واقعہ معراج کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع عطا کیا۔ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ معراج کے واقعے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس میں علماء لکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب نبوت ملی، اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 10 سال تک مکہ والوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ اس میں طرح طرح کی تکلیفوں کا سامنا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کرنا پڑا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو ایمان لاتا ان کو بھی کرنا پڑا۔ لیکن 10 سال نبوت کے 10ویں سال 3 اہم واقعات پیش آئے جو یوں سمجھ لیجئے کہ پہلے واقعات سے بہت بڑے تھے۔ ایک، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سر پر شفقت کا سایہ رکھنے والے آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہے۔ ابو طالب وہ ہیں کہ جو ایمان تو نہیں لائے، لیکن انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سہارا بننے کا حق ادا کیا، کیونکہ کسی بھی موقع پر مشرکین مکہ نے جب بھی چاہا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو ہے حملہ کریں، ہاتھ اٹھائیں، کسی بھی انداز سے حملہ کرنے، تو انہوں نے پورا ساتھ دیا اور کہا بھتیجے جو تم دعوت دے رہے وہ دیتے رہو، تمہارا ساتھ میں دیتا رہوں گا۔ تو وہ دنیا سے چلے گئے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کا ایمان لانا سب سے پہلے عورتوں میں سے جن کا ایمان لانا ہے، اور پھر انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس وقت سہارا دیا جب کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اولاد ہے، جو بیٹیوں سے آگے چلی ہے، وہ بھی تمام کی تمام بیٹیاں جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹی بیٹی، تو ان کا بھی ابو طالب کے جانے کے کچھ روز بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ باہر جو سہارا تھے وہ بھی چلے گئے، گھر میں جو غمگسار تھی وہ بھی چلی گئی۔ اور تیسرا واقعہ پیش آیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ والوں سے مایوس ہوئے کہ وہ دعوت کو قبول نہیں کر رہے، ایمان نہیں لا رہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک طویل سفر طائف کا کیا، جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام تنہا گئے، اور وہاں کے 3 سرداروں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت دی۔ ان تینوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو رد کیا، اور نہ صرف رد کیا بلکہ چند اوباش نوجوانوں کو لگایا
کہ آپ پر پتھر برسائیں اور آپ کو اپنے شہر سے نکال دیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس شہر سے یوں نکلے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن مبارک لہو لہان تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یوں سمجھ لیجیے کہ اندر سے ٹوٹ چکے تھے۔ تو یہ تین واقعات پہ در پہ ایسے پیش آئے جن واقعات کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھا۔ تو چونکہ نبی بھی بڑے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر تکلیفیں بھی سب سے زیادہ آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کی بنسبت سب سے بڑا انعام جو باقی انبیاء کی میں سے کسی کو نہیں ملا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دینے کے لیے یہ واقعہ معراج کروایا۔ تو ناظرین کرام، واقعہ معراج کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کا مختصر سا جو اس سوال کا جواب تھا وہ مولانا کی گفتگو سے ہمیں علم تو ہو گیا ہوگا یقیناً، لیکن اب ہم ایک اور سوال ہے کہ واقعہ معراج کہاں سے شروع ہوا اور اس واقعہ معراج کے اندر کیا کیا معاملات ہوئے اور یہ ختم کہاں پر ہوا۔ مولانا صاحب اس پر مختصر سے وقت میں تفصیلی جو ہے کہ روشنی ڈالیں ذرا۔ جی بھائی حیدر، میں انشاءاللہ تعالی اس کا مختصراً عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی آیات میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور احادیث طیبہ میں بھی معتبر مستند احادیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے الحمدللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما تھے، نیند اور بیداری اور نیند کی درمیانی حالت میں تھے کہ چھت سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیدار کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حتیم، یہ وہ حصہ ہے جو آج بھی بغیر چھت کے ہے۔ ایک تو وہ حصہ ہے جس پر چھت موجود ہے، اسے بیت اللہ کہتے ہیں، حتیم بھی بیت اللہ کا حصہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو کیوں چھوڑا گیا، بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حتیم میں لایا گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شق صدر کا واقعہ پیش آیا چوتھی مرتبہ، اور وہ اس لیے پیش آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تاکہ جو آسمانی سفر کرنا چاہ رہے ہیں اس کی صلاحیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں پیدا ہو جائے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شق صدر کروا کر براق سواری پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سوار کیا گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت المقدس لے کے جایا گیا۔ راستے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کئی مقامات سے گزرے، جن میں سے مختصراً میں عرض کرتا ہوں کہ یثرب جو پہلے جو ہے مدینہ منورہ کا نام تھا، وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکے، وہاں پر 2 رکعت نفل ادا کیے اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ یہاں پر آپ کی ہجرت ہوگی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام طور سینا پر بھی رکے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ٹیلے کے پاس رکے تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کر رہے ہیں، تو وہاں پر یہ بھی منظر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس میں تشریف لے گئے۔ بیت المقدس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے بڑا اعزاز دیا گیا کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جمع تھے اور تمام علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کروائی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اعزاز دیا گیا جسے امام الانبیاء کے لقب سے ہم یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے معراج کے سفر پر، اس سے پہلے کا جو سفر ہے وہ اسراء کہلاتا ہے، جو قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں موجود ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر تشریف لے گئے، پھر آپ آسمانوں پر 7 آسمانوں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی، جن کو اعیاہما یہ جو لفظ ہے اس سے یاد رکھا جا سکتا ہے کہ پہلے آسمان پر کن سے، دوسرے آسمان پر کن سے۔ اس کے بعد ملاقات کے بعد آخری آسمان پر 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں رک کر کہا کہ اس سے آگے آپ جائیں گے، چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور سب سے اہم تحفہ مسلمانوں کو نماز کی صورت میں جو ملا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس معراج کے سفر میں ملا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لانا چاہے، اس درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت اور جہنم کے مختلف حالات دکھائے گئے، چونکہ مختصراً عرض کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے اس کی تفصیل کی فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے تو دوبارہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اللہ نے کیا تحفہ دیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں ادا کر سکے گی۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جاننے کی درخواست کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 9 مرتبہ پھر واپس دوبارہ تشریف لے گئے، تو 5 نمازیں کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی کہا کہ اللہ کے نبی، میری امت
نہیں کر سکی تو آپ کی امت بھی نہیں کر سکے گی. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی ہے. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان 5 نمازوں کا تحفہ لے کر واپسی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور رات کے کچھ حصے ہی میں واپسی پر کچھ جو ہے وہ مطلب قافلے دیکھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نے دکھلائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پر واپس تشریف لے آرام کیا. صبح جب بیدار ہوئے تو مشرکین مکہ کو بتلایا کہ میں نے اس رات کے کچھ حصے میں اتنا لمبا سفر کیا ہے. تو انہوں نے اعتراضات شروع کیے کہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اعتراض کے ساتھ جو سب سے بڑا اعتراض سوال کیا انہوں نے وہ یہ تھا کہ اچھا اگر آپ بیت المقدس گئے ہیں تو ہمیں یہ بتائیں کہ وہاں کے کھڑکیاں کتنی ہیں، وہاں کے دروازے کتنے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ ایک دم پریشان ہو گئے کہ یعنی مطلب ایسے اتنی چیزوں کو تو بار بار جانے والا بندہ بھی نہیں جان سکتے، ہم بھی نہیں جان سکتے. لیکن آپ علیہ السلام نے جو ہے مطلب سے وہ سوال کیا تو آپ کرنے کے لیے روکے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اور بیت المقدس کے سے پردے ہٹا دیے. گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ اسکرین چل گئی بیت المقدس کی. اب جو انہوں نے سوالات کیے آپ علیہ السلام نے ان کے جوابات دیتے گئے. چنانچہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی کی وجہ سے کہا گیا کہ مشرکین مکہ میں سے ایک شخص حضرت ابوبکر سے ملی اور کہا اب کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک بندہ یوں کہ اتنے سے مختصر عرصے میں تو آپ علیہ السلام نے اتنا لمبا سفر کیا، یعنی کسی شخص نے اتنا لمبا سفر کیا. تو اس نے کہا کہ میں نہیں. حضرت ابوبکر کہنے لگے میں نہیں یقین کروں گا. لیکن جب پوچھنے والے نے کہا کہ آپ کے دوست یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اگر وہ کہتے ہیں تو میں سچ مانوں. اسی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اچھا مولانا صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ اتنا لمبا سفر اور اتنے کم وقت کے اندر کیسے ممکن ہے؟ میں قرآن پاک کی آیت تلاوت کرتا ہوں. اس آیت میں اس کا تذکرہ موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے پاک ہے وہ ذات کہ جو لے گی اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی. اگر ہم اس آیت ہی کو لے لیں تو اس کا جواب بھی مل جاتا ہے اور بھی بہت سارے جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کا جواب بھی مل جاتا ہے. اس آیت مبارکہ میں پہلا لفظ جو بولا گیا ہے وہ سبحان. اور سبحان کا لفظ جو ہے یہ بولا ہی تب جاتا ہے جب کسی چیز پر تعجب کرنا ہوتا ہے. سبحان اللہ یعنی تعجب کرنا، اچھا ایسا واقعہ کیسے ہو گیا. تو اس لفظ نے اس کا جواب دے دیا کہ اصل میں گئے نہیں آپ علیہ السلام بلکہ آپ علیہ السلام کو لے کے لے جایا گیا اور لے جانے والے کون ہے؟ اللہ. اگر سوال آپ علیہ السلام کے ذات پر ہوتا نا کہ آپ علیہ السلام کیسے گئے تو سمجھ میں آ سکتا تھا، لیکن لے کے جانے والے اللہ کی ذات اور اللہ پاک تو ہر چیز پہ قادر ہیں، لہذا یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ لے کے کیسے جا سکتے اتنے سے وقت میں. پھر دوسری بات یہ کہ لیلا من المسجد الحرام، لیلا کا لفظ نکرہ کے ساتھ آ رہا ہے، تنوین کے ساتھ آ رہا ہے. تو اس کا مطلب رات کے کچھ حصے میں. اور یہ ممکن ہے، کیسے ممکن ہے کہ بھئی جب سبحان لے کے جانے والے ہیں وہ وقت کو روک سکتے ہیں، ایک وقت زمانے کو روک سکتے ہیں. تو زمانہ رک گیا اور آپ علیہ السلام کو تمام سیر کروانے کے بعد دوبارہ آپ علیہ السلام بستر پر آئے اور پھر دوبارہ زمانے کو چلا دیا گیا. اللہ کی ذات ہے. اسی طرح آپ علیہ السلام کو آسمانوں پر لے کے جانا بیداری کی حالت میں ہوا ہے جی، اور جسم اور روح کے ساتھ ہوا ہے. یہ بھی اسی آیت سے پتہ چل رہا ہے. عبد کا لفظ اس کے لغت کے اعتبار سے بھی جسم اور روح جس میں موجود اس کو کہا جاتا ہے، اور اگر جسم سے روح نکل جائے تو میت کہا جاتا ہے. اور چونکہ آپ علیہ السلام کو معراج جسم کے ساتھ کروایا گیا اور بیداری کی حالت میں کروایا گیا، اس آیت سے پتہ چلتا ہے. اور باقی رہا آسمانوں کو سے اوپر جانا کیسے ممکن ہے، بھائی اس کا جواب بھی سبحان الذی میں آ جاتا ہے کہ لے کے جانے والے کو. اصل میں دیکھا جاتا ہے، مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی فلاں شخص کے پاس جاتے ہیں کہ جی میرا یہ کام کر دو. اگر آپ کہتے ہیں میرے یہ کام کر دو، وہ آپ کو جانتا نہیں تو کبھی کام نہیں کرے گا. لیکن آپ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب جو آپ کے دوست تھے انہوں نے کہا ہے تو وہ فوراً کر دے گا کیونکہ اس کو ان کی طاقت کا علم ہو. تو اب اعتراض کرنے والے کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ لے کے جانے والے کون. اگر اللہ کی ذات کی بڑائی اور اللہ کی طاقت اور قدرت کا اندازہ ہو جائے گا تو یہ تو کچھ بھی بعید سے بڑے بڑے واقعات جو دنیا میں ہو رہے ہیں ہوں گے، قیامت تک ہوں گے، قیامت کے بعد ہوں گے، وہ سب اللہ کی قدرت میں ہے اور اللہ کی جو ہے نا علم میں ہے. اس لیے کوئی بڑی ایسی چیز نہیں ہے جس پر اعتراض کیا جا سکے یا جو
براہ قابل احترام۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی اور پہلی مختصر سی مہاراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نشریات۔ آپ اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ اصلاحی اور مذہبی اس طرح کے مزید پروگرام اور اس طرح کی نشریات دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے القاسم میڈیا کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور اپنی رائے کا بھی اظہار کیجیے۔